عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید آغا صاحب ابن آغا محمد وسیع صاحب کی روح کو شاد فرمائیں۔ جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی نوامن فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ۔ لم یولد سبحانہ فیکون فی الارض مشارکا، ولم یلد فیکون مورثا ہالکا، ولم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان۔ جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ عزیزان گرامی، ملک عظیم اور آل محمد کے عنوان پر یہ میری 5ویں اور آخری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ یہ میرا خوشگوار ترین فریضہ ہے کہ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ مسلسل 5 دن سے میری مسافر نوازی فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنی اعلیٰ ترین سماعتوں سے مجھے نوازا ہے، اور اگرچہ کہ میں وطن میں نہیں ہوں اور یہاں اس شہر میں میرا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے جس کا مجھ سے خون کا کوئی رشتہ ہو، لیکن دنیا کے سارے رشتے صرف خون کے رشتے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی خون بھی سفید ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی رشتہ مستحکم و استوار رہتا ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اس اعتبار سے میں خود کو غریب الوطن کہنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ آپ سب میرے عزیز ہیں، اس اعتبار سے آپ نے عزیز نوازی کا حق بھی ادا کیا ہے۔ جن مسائل کو آپ کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا وہ تو ان حضرات کے ذہن میں ہیں ہی جو مسلسل مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن وہ حضرات جو آج پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ شریک ہو پا رہے ہوں، ان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 دقیقے یوں بھی محفوظ ہو جائیں کہ پوری تقریریں سمٹ کر ان 2-4 دقیقوں میں آ جائیں، تو پھر میں کل سے تقریر کو مربوط کروں، اور آج آخری لمحے پر لانے سے کچھ پہلے ہی میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے اختتام کے لیے ایک تمہید بن جائے، تاکہ میں اپنی کبر سنی کے باوجود آپ کے بھروسے پر اس منزل تک پہنچ سکوں۔ میں نے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا
کہ آیت کے نزول کے تیور دیکھیے، ذات واجب کا انداز تقاطب دیکھیے کہ کس طرح خطاب ہو رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ اس ایک لفظ اگر حسد پہ گفتگو کی جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کئی تقاریر چاہیے۔ بڑا وسعت رکھتا ہے یہ لفظ، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں دو کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، ہنر میں، جاہ میں، حشم میں، مال میں، زر میں، اقتدار میں، سلطنت میں، فرمان روائی میں، اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنی جگہ رہے، میں بھی کوشش کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کسی کو، دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے انہی تمام امور میں، اور یہ سوچے کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لیں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے کہ انسان مائل بترقی ہے، لیکن مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کے علی بن سکتا ہے، نہ علی گھٹ کے انسانوں کی طرف کر سکتا ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وآلہ۔ یہ ایک آیت اس لائق ہے کہ زندگی بھر اس آیت پہ گفتگو کیجئے، لیکن یہ آیت کا حق شاید ادا نہ ہو سکے، اس لیے کہ جتنا حسد علی سے کیا گیا اتنا حسد تو کائنات میں کسی سے نہیں کیا گیا، کسی سے اتنا حسد نہیں کیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں کس لمحے کی گفتگو کروں؟ میں عرض یہی کرتا جا رہا تھا ان تقریروں میں کہ فقط اور فقط حسد تھا، اور وہ ایک ذات سے، دیکھیے یہ میرے اس پہلو کو ذرا غور سے سماعت فرما لیں، میری تقریر بہت آسان ہو جائے گی میرے لیے، نموں کے لیے۔ یہ پوری دنیا میں کتنے ایسے ہیں کہ جو خدا کے قائل نہیں ہیں؟ پورا چین پڑا ہوا ہے، پورا رشیا پڑا ہوا ہے، پوری کمیونسٹ دنیا پڑی ہوئی ہے جو خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں، جو دہریے ہیں، یہ خدا دشمن ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے قائل نہیں ہیں، ایک پوری دنیا پڑی ہوئی ہے اسلام دشمنی میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو آسمانی وحی نہیں سمجھتے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی کو رسول نہیں مانتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کی نورانیت کے قائل نہیں ہیں۔ جی یہ دیکھیں کتنی بڑی اکثریت ہے، یہ کتنی بڑی اکثریت ہے۔ میں ذرا سا لوٹ کے لے جاؤں اس ایک لمحے پر جب ذات واجب نے ابلیس سے کہا تھا سجدہ کر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے ایک مان کر دوسرے کو کیسے سجدہ کروں۔ ابلیس توحید کا قائل ہے، وہ جانتا کہ وہ ایک ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک مان کر دوسرے کو سجدہ کیسے کہوں، اس نے تو صرف یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو کہا فخرج منہا انک الرجیم، نکل جا میری بارگاہ سے تو رجیم ہے۔ تو یہ کہہ کے چلا، غور سے مجھے سنیے، یہاں ایک لفظ ہے جس کی خاطر میں نے اتنی تمہید عرض کیا، یہ کہہ کے چلا سب کو بہکا دوں گا، یہ دو حرفی لفظ سب کو بہکا دوں گا، مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ سب میں اکثریت ہے، سب میں اکثریت، کتنی بڑی اکثریت ہے دنیا کی،
सब में सबको बहका दूंगा, मगर उनको न बहका सकूंगा। उसकी मजबूरी तो देखिए, उसकी माजूरी तो देखिए, उसकी अपनी हकीकत पसंदी तो देखिए, उसकी खुदाशनाई तो देखिए। ये कह रहा उनको नहीं बहका सकूंगा जो तेरे मुखलस बंदे हैं। तो मुखलस बंदे अकलियत में हैं। मुखलिस बंदे अकलियत में हैं, अक्सरियत में सब हैं। और उसके बाद ये कहा कि मैं जाके तेरे सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। ये नहीं कहा कि रस कदों में बैठूंगा, ये नहीं कहा कि इशरत कदों में बैठूंगा, ये नहीं कहा कि खिजानों पे बैठ जाऊंगा, ये नहीं कहा कि पादेबों की झनकारें जहां हों वहां बैठ जाऊंगा, ये नहीं कहा कि मैं कदों में बैठ जाऊंगा और बहका रहूंगा। वो तो बहके हुए हैं ही। वो तो कहा मैं जाके तेरे सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और सबको बहका दूंगा, सिरात मुस्तकीम से हटा दूंगा। मैं यही अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त मैं इब्तदाई मरहले में गालिबन दूसरी तकरीर में था, मैंने ये अर्ज किया था कि जैसे ही आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज कुछ मारफत आशना लोग मेरी मजलिस में कल से तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये गोशा एक नए अंदाज से उन तक गोश गुजार कर दूँ। हम न रहें तो हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ का तो इस्तेमाल हो जाए। मैं पहली मजलिस में ये अर्ज़ कर रहा था, पहली मजलिस में जब मैंने तकरीर का आगाज़ ये किया था तो मैंने कहा था कि बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं लुग़त में, दुनिया ने तो तरीक़ा ये इख्तियार किया हुआ है कि लुग़त देख के कुरान का तर्जुमा करते हैं। लफ्ज़ तो अज़ीज़ान गिरामी कोई हकीकत ही नहीं रखता। देखिए, वजूद की 4 किस्में हैं। एक है वजूद मलफूजी, और एक है वजूद मकतूबी, एक है वजूद तसव्वुराती, और एक है वजूद हकीकी। वजूद मलफूजी वो है कि जो लफ्ज़ अदा हो रहा है वो अपनी जगह कोई हकीकत नहीं रखता, बल्कि अपनी हकीकत की तरफ इशारा करता है। थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू है, मगर इस तरह से भी सुन लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ गुलाब, और लफ्ज़ की हैसियत क्या है? लफ्ज़ एक बेहैसियत चीज़ है। ख्याल के लिए लफ्ज़ सिर्फ एक अमारी है, ये कुछ नहीं है। लफ्ज़ तो ख्याल की तरसील के लिए, उसे रवा दवा करने के लिए एक अमारी है। और ये लफ्ज़ चाहता है कि उस अमारी पर जो पर्दे हों, खुश पैरहन हो, तो वो आवाज़ है। मैं गालिबन आज तो मैं इसको मौजू नहीं बना रहा हूँ आवाज़ को, आज मुझे बहुत काम है मिंबर पर। मैं गालिबन परसों एक और मुख्तसर सी तकरीर यहीं इसी शायद इसी इमामबाड़े में मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी तकरीर का उन्वान ही आवाज़ रहेगा। ये मैं आज इसको मौजू नहीं बना। वो चाहता है कि खुश पैरहन हमारी के पर्दे हों, तो वो लफ्ज़ पर आवाज़ है। लेकिन यही लफ्ज़ माना नहीं पैदा करता जब तक कि वजूद हकीकी की तरफ इशारा न हो। मसलन मैं आपकी खिदमत में कहूँ गुलाब, तो आपके जहन में फूल भी उभरा, उसकी रंगत भी उभरी, उसकी पंखड़ियाँ भी उभरी, गुंचे की एक खिलती हुई कैफियत भी आई, शाख भी आई, डाली भी आई, और जहन हसास हो तो खुशबू भी आई, महक भी आई। लेकिन अगर किसी अंग्रेजी से वाकिफ शख्स के लिए मैं कहूँ गुलाब, तो उसके जहन में ये महक नहीं आ सकती, इसलिए कि उसके जहन में ये आहंग उस हकीकत की तरफ इशारा नहीं कर सकता। हाँ, मैं अगर उसके लिए कहूँ कि रोज़, तो उसके जहन में भी वही फूल महकेंगे। लेकिन हमारी ज़मीन का गुलाब और है, इंग्लिस्तान का गुलाब और है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि
میری نئی نسل کھل اٹھے، کہاں یہ گلاب کی ہلکی سی سرخی لی ہوئی رنگت کہ جیسے تپیدہ سونے میں کسی نے چاندی ملا کر اس میں ہلکی سی تانبے کی آمیزش دی۔ تو یہ رنگت کہاں، اور وہ بے وفائی کی رنگت کہاں؟ یہاں وفا کی خوشبو ہے، وہاں بے وفائی کی مہک ہے۔ بدرہ صاحب بس یوں میں چاہتا تھا کہ تفسیر مگر وہ یہ ہے کہ وہ مہکیں گے جب وہ اس کا تلفظ کروں، اور وجود مکتوبی وہ ہے۔ در مجھے غور سے سنیے، ذرا سا سمبولزم ہے اس میں، اور آپ ماشاءاللہ سے بالغ نظر ہیں، میری سمبولزم کو اٹھا لیں گے آپ۔ وجود مکتوبی اس کو کہتے ہیں جو لکیر کے پیچ و خم میں آئے، جسے آپ تحریر کہتے ہیں، جسے آپ خط کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کے خط جو ہوتے ہیں، عربی کے ہوں، فارسی کے ہوں، اس میں نستعلیق بھی ہے، نسخ بھی ہے، دیوانی بھی ہے، شکستہ بھی ہے، خط طغرا بھی ہے۔ یہ سب جب لکیر کے پیچ و خم میں آئیں تو اسے کہتے ہیں وجود مکتوبی۔ اب چاہے میں کہوں گلاب کہ چاہے لکھوں گلاب، مہکیں گے تو وہی پھول دیں۔ جی حضور والا، اب یہ ہے کہ ذرا سا میں ایک طرف آپ کو لے جاؤں اور فوراً لے کے آؤں۔ بہزاد و مانی اپنے دور کے بہت بڑے مصور گزرے ہیں۔ مانی چین کا، بہزاد ایران کا۔ ایک شخص بہزاد کے شہر سے مانی کے شہر کو جا رہا تھا، اس نے آ کے بہزاد سے کہا کہ میں مانی کے شہر کو جا رہا ہوں، تم چاہو تو کوئی تحفہ اسے دے سکتے ہو۔ تو بہزاد ایک تصویر کشی میں مصروف تھا، اس نے کہا، بازو ہی ایک کپڑے کا طویل تھان پڑا ہوا تھا، اس نے کہا ذرا اس تھان کو کھول دو۔ جب اس نے تھان کھول دیا تو اس نے منہ قلم اٹھا کر ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ لے جا کے مانی کو دے دینا۔ خاص نے سوچا اتنا بڑا مصور، میں سوچ رہا تھا کہ رنگوں کا کوئی شاہکار دے گا، اس نے تو بس ایک لکیر کھینچی اور دے دیا۔ بہرحال خاصد تھا، اس کو کوئی کام نہیں تھا، وہ تھان لے کے چلا، مانی کے پاس پہنچا، مانی نے تھان کو کھولا اور اس کے بعد غور سے ایک مرتبہ لکیر کو دیکھا اور اپنا قلم توڑ دیا۔ اس نے پوچھا یہ تو صرف ایک لکیر ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ تم جیسے مصور نے قلم توڑ دیا؟ تو کہا لکیر صحیح، بات خط کی نہیں ہے، بات نظر کی ہے۔ کہ اس خط کو غور سے دیکھو، آغاز سے آخر تک نہ اس خط میں کوئی کجی ہے، نہ یہ خط کہیں سے خم ہوا ہے، نہ یہ خط کہیں سے ٹوٹا ہے۔ اب غور سے میرا جملہ سنیے، یہ خط اول بھی وہی ہے، اوسط بھی وہی ہے، آخر میں شکر گزار ہوں، یہ خط اول بھی وہی ہے، اوسط بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہی اس کو ہے جو اول بھی وہی ہو، اوسط بھی وہی ہو، آخر بھی وہی ہو۔ ایک صلوات ارشاد فرما پر محمد صراط مستقیم کی ابلیس نے کہا میں جا کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور سب کو بہکا دوں گا، مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو مخلص بندے صراط مستقیم کے قریب آتے آتے یہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پہ پہلے تو ہدایت فرما، لیکن جو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پہ باقی رکھ، اور ہر ایک کا راستہ نہیں، ہر ایک کا راستہ نہیں، ان کا راستہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں ان کا راستہ نہیں جس پر تو نے اپنے غضب پر نازل کیا۔ اب اس کو میں کیا جانوں کہ مختصر لفظوں میں کس کو تولا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جی میں تو سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھ رہا تھا، میں کیا جانوں کس کو کیا کہتے ہیں اور کس کو کیا کہتے ہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک آستان ایسا ہے کہ زمین پہ رہ کے
دماغ آسمان سے ملتا ہے، زمین پہ رہ کے دماغ آسمان سے ملتا ہے، یہ سر کبھی جو تیرے آستان سے ملتا ہے۔ جس کو اس آستان کی اہمیت معلوم ہے اس کو صراط مستقیم کا پتہ بھی ہے۔ سب کو بہکا دوں۔ اب کتنی بڑی اکثریت ہے، کتنی بڑی اکثریت ہے اور کتنی بڑی دشمن۔ اسی طرح سے اگر عالم اسلام ہو تو اس میں کتنی بڑی اکثریت ہے جو علی کی دشمن ہے۔ میں پہنچنا یہاں چاہتا تھا اور اپنی گزشتہ تقریر سے ایک جملہ مختار لے کر یہاں دوسرے زاویے سے صرف کرنا چاہتا۔ کتنی بڑی اکثریت ہے۔ دعوت العشیرہ کافر دشمن ہے، ہجرت وہ کھچی ہوئی تلواریں اور غضب و غضب میں الٹی ہوئی پلکیں اور ہونٹوں سے اڑتا ہوا جھاگ اور وہ چہرے جو سرخ ہو چکے تھے، جو قتل نبی پر آمادہ تھے، وہ دشمن ہیں۔ آگے بڑھیے، بدر میں قتل ہونے والے کتنے دشمن ہیں، ان کے جملے کا تو آپ کو اندازہ ہے ہی۔ میں مصائب پر نہیں ہوں کہ بدر کے دن میرے مارے جانے والے عزیز اگر آج زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے محمد کی آنکھ کیسا بدلا کیا، کہاں تک کہیں دشمنی ہے۔ احد کی منزل، خندق، جب قریش نے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر کے حملہ کیا تھا، دونوں دشمن ہوئے۔ خیبر دشمن، فتح مکہ کے موقع پر آیتیں لے جانے والے دشمن، ایک علی اور اتنی دشمنیاں۔ اور کس کس کے دل میں کیا کیا آرزو تھی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ دیکھا اس بیماری کے دل نے آخر کام تمام کیا۔ جب ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو کتنی حسرتیں رکھنے والے دشمن، کہنے کو تو کہتے رہے مبارک ہو مبارک ہو۔ دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا تھا آیت پڑھتے ہوئے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ اللہ صاحبان ایمان کو ثبات قول دیتا ہے، ثبات قرار دیتا ہے اور ظالموں کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور بے شک وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا۔ مگر دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل دیتے ہیں اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ میں گنواتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ انسان سراپا نعمت ہے، کائنات سراپا نعمت ہے، لیکن اگر کوئی انسان کفران نعمت کرے تو قوم کیوں جائے جہنم کے کنارے؟ قوم کیوں جائے جہنم کے کنارے؟ قوم کیا کیا ہے؟ قوم نے کیا کیا ہے؟ تو بعض مرض ایسے ہیں کہ جو لازم نہیں ہیں، انفیکشیس ہیں، متعدی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آج بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ استعمال کیے ہوئے کپڑے کو کوئی چھو لے تو مرض انسان کو سرایت کر جائے، اور بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جس لیے کچھ میٹرز کا فاصلہ رکھ کے اس کو کھانا دیا جاتا ہے تاکہ جراثیم اس پر حملہ نہ کر سکے۔ مگر ایک مرض ایسا ہوتا ہے جو اگر کسی انسان کو لاحق ہو جائے تو وہ اپنے گھر کو متاثر کرے، اپنے محلے کو متاثر کرے، اپنے قبیلے کو متاثر کرے، اپنے شہر کو متاثر کرے، اپنے ماحول کو متاثر کرے، پوری قوم کو متاثر کرے اور پوری قوم جہنم کے کنارے چلے جائے۔ یہ مرض کا نام ہے بغض علی۔ یہ بڑا متعدی مرض ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پوری قوم جہنم کے کنارے چلی گئی۔ اور اگر اس کے بالکل برعکس، اگر فطرت پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ سنیں، جائے بیانات کو سنیں، صحبتوں میں اچھی بیٹھے، میں یہ سب نہیں کہہ رہا۔ اگر انسان صرف فطرت پر رہ جائے تو بغض علی اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا۔ اگر فطرت پر رہ جائے، میں آؤں گا تقریر کے آخری حصے میں اس موضوع پر، میں آؤں گا ابھی میں تقریر کا اختتام تقریباً یہی کروں گا۔ اللہ اگر صرف فطرت پر رہ جائے، میں آپ کی، میری، ہماری بچوں کی تو باتیں نہیں کر رہا ہوں،
دیکھیے ہم کبھی یا علی ضرورتاً نہیں کہتے، کبھی نہیں، وہ اور ہیں جو ضرورتاً کہتے ہیں، چوری سے صحیح پکارتے ہیں، اس لیے کہ یہ یا کا لفظ تو کسی کے نام ساتھ زیب ہی نہیں دیتا نا۔ اور اگر اب ذرا سوچ کے دیکھیے آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ یا کا لفظ کسی کے ساتھ زیب نہیں دیتا، تو کچھ لفظ ہیں جو مختص ہیں کسی کے لیے۔ آپ کسی کو شجاع کہہ لیں، بہادر کہہ لیں، صف شکن کہہ لیں، غازی کہہ لیں، جو چاہیں تو کہہ لیں، اپنی اپنی محبتیں، اپنے اپنے حوصلے ہیں، جو چاہیں تو کتاب دے دیں، مگر کوئی کرار نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ کرار کے لیے غیر فرار ہونا مشروط ہے۔ جی تو کچھ لفظ ہیں جو ضرورتاً بعض لوگ کہہ لیتے ہیں، اعلانیہ تو نہیں کہتے، لیکن چوری چھپی رات کی تاریکی میں جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو کہہ لیتے ہیں یا علی اب مدد کو آؤ۔ اور وہ کریم ابن کریم ایسا کہ جو قاتل کو شربت دے تم کو نہ بچائے تو کیا کرے؟ وہ کریم ایسا کہ جو قاتل کو شربت دے، وہ تمہارے پکارنے پہ بھی سن لیتا، وہ دروازہ کسی کو خالی نہیں کرتا وہ دروازہ کسی کو۔ اور پھر ہم عادتاً بھی یا علی نہیں کہتے، ہم ضرورتاً نہیں کہتے، ہم عادتاً بھی نہیں کہتے۔ اگر آپ مجھے برداشت کر لیں ایک لمحے کے لیے تو میں یہ کہوں کہ ہم فطرتاً بھی یا علی کس پل پہ جا رہی ہے میری تقریر۔ دیکھیے غالباً کل کی یا پرسوں کی تقریر میں، غالباً کل ہی کی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی تخلیقی مراحل جو ہیں کہ وہ 3 سے چلا، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا، علقے میں آیا، کلوٹڈ بلڈ، علقے سے چلا، مرغے میں آیا، نمو پذیر گوشت، مرغے سے چلا، عظام میں آیا جہاں اس کا اسٹرکچر بنتا ہوا چلا، عظام سے چلا، لحم کی منزل میں آیا جہاں گوشت، پوست، چہرہ، آنکھیں، ناک، دہن، بینی، کان، گردن، سینہ، ہاتھ، پاؤں سب بنتے چلے، وہاں سے چلا طبع کی منزل میں آیا اور ماں کے بدن میں ان تمام مراحل میں گردش کرتا رہا، کبھی دہنے سے بائیں کی طرف آیا، کبھی بائیں سے اوپر کی طرف آیا، کبھی اس نے لوٹ لگائی نیچے کی طرف آیا، کبھی کروٹ لے کے کسی اور رخ کو مڑ گیا۔ جیسے جیسے ان تمام مراحل میں ماں کو تکلیف ہوتی تھی وہ ہر لمحہ پکارتی تھی یا علی یا علی۔ آپ پہنچ گئے، میں شکر گزار ہوں۔ وہ پکارتی تھی، یہ بچہ ان آوازوں کے سمندر میں پل کر جب زمین پر آیا، پہلی ٹھوکر لگی، اس نے کہا یا علی۔ جی یہ ہے انسٹنکٹ، یہ ہے جبلت۔ مجھے یاد رکھیے 2 چیزیں ہماری انسٹنکٹ میں ہیں، 2 چیزیں، ایک یا علی کہنا ہماری انسٹنکٹ میں ہے، ایک ماتم کرنا ہماری انسٹنکٹ میں ہے۔ میرے پیام کو آپ اٹھائیں، آپ میرے پیام کو آگے بڑھائیں، نہ یہ نام روکے سے رک سکتا ہے، نہ یہ ماتم روکے سے رک سکتا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں میرا کسی طرف اشارہ نہیں ہے، میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں دنیا کی باتیں، دنیا اس کو روک رہی۔ دیکھیے آج دنیا کو بیلسٹک میزائل کا خوف نہیں ہے، آج دنیا کو اسکوڈ میزائل کا خوف نہیں ہے، آج دنیا کو بیکٹیریل بمبز کا خوف نہیں ہے،
آج دنیا کو کسی بم کا خوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بم کا توڑ پیدا کر لیں گے, ابھی ادھر سے چلے گا نہیں, ادھر سے ہم اینٹی ایئرکرافٹ گن سے اس کو اڑا دیں گے. ہر چیز کے لیے ایک توڑ موجود ہے, لیکن ایک ہتھیار ایسا ہے کہ جس سے دنیا لرزہ اندام ہے, ایک آنسو, ایک ماتم. یہ آنسو ایک ایسا ہتھیار آپ دیکھ رہے ہیں عالمی افق پہ کہ جتنا دنیا آنسو سے گھبرائی, اگر نہ گھبرائی ہوتی تو آج ہر جگہ یہ نہ ہوتا کہ شیعوں کو دباؤ. آج یہ نہ ہوتا. دنیا کو بڑی پریشانی ہے ان ہتھیار. حالانکہ یہ مظلوم کے غم میں بہنے والے آنسو ہیں, کسی حکومت و تخت و تاج کے لیے یہ آنسو نہیں بہ رہے. یہ اور یا علی, یہ ہماری انسٹنکٹ ہے, یہ ہماری جبلت ہے. ذرا سا تقریر تیزی سے اختتامی مراحل کی طرف آ رہی ہے. مجھے اور بہت کچھ کہنا تھا, لیکن مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں کہ آپ میں سے شاید کوئی ایسا نہ ہو کہ جس نے مچھلی نہ کھائی ہو. شاید ہی کوئی ہو, میں تو نہیں سمجھتا. لیکن شاید کسی نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ جس دن مچھلی کھائی جاتی ہے اس دن پیاس زیادہ لگتی ہے. مچھلی پانی سے نکالی گئی, ساحل پہ اچھلی, تڑپی, مچھلی چھیلی گئی, خاک پر مسلتی رہی, کاٹی گئی, قتل کی گئی, پکائی گئی, کھائی گئی, نوش جان ہوئی, بدن کا حصہ بن گئی. پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے, میں کیا کہہ گیا آپ سے. پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے مومن چاہے کسی کیفیت میں ہو, نطفے میں ہو, علقے میں ہو, مزے میں ہو, لحم میں ہو, بچپن میں ہو, لڑکپن میں ہو, جوانی میں ہو, بڑھاپے میں ہو, دنیا میں ہو, قبر میں ہو, حشر میں ہو, علی سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. علی سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. علی سے اب کس علی والے کو یہ غرض بھی نہیں ہوتی کہ کون اس کے تعلق سے کیا سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اس کی نگاہ تو ان پہ ہے, دنیا پہ نہیں ہے. وہ تو بے نیاز ہے دنیا سے. اور تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے. مثال بدر جو حاصل ہوا, کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا, ہلال مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے, فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے, تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے. قربان جائیے انیس پر, یہ ایک لفظ فقط اس قابل ہے کہ اس پر مہینوں آپ گفتگو کریں. فقط کس طرح سے خارج کو بے نیاز خارج کو ہٹایا ہے. مال نہیں, اسباب نہیں, احباب نہیں, رشتہ دار نہیں, عزیز نہیں, اقارب نہیں, دنیا نہیں, ملک نہیں, مال نہیں, فوج نہیں, تخت نہیں, اقتدار نہیں, تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے. کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے. یہ ہے وہ رخ حیات, یہ ہے وہ رخ حیات. اور اس کے بعد عطا ہی عطا ہے, عطا ہی عطا ہے. کل کی مجلس میں پڑھ چکا, میرے پاس اب وقت نہیں رہا کہ میں اس کے کچھ حصے بھی اٹھا کے کسی اور نتیجے پر پہنچوں. کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے, سورج کو پلٹانے والی اور پوری گیلیکسی کے انٹرنل کلاک سسٹم کو ریسٹارٹ کرنے والی مالک ملک عظیم اور اختیار ایمان. یہ کل تقریر میں کر چکا.
کل میں اختیار علی پہ گفتگو کر رہا تھا، آج کے یہ آخری دقیقے اختیار حسین پہ گفتگو کروں۔ کتنا اختیار ہے، دنیا حسین کو پہچان نہیں سکی۔ آپ نے وہ شعر تو سنا ہے کہ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، جہاں بیداری ہوگی۔ بس چاہے مذہب کوئی ہو، اگر بیداری ہے، میری گفتگو کو محفوظ کریں ہاں، اگر بیداری ہے تو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور اگر غفلت ہے، مصلحت کوشی ہے، مفادات ذاتی ہے، وہ پکارے نہ پکارے، حسین کو پرواہ کیا ہے؟ حسین کو پرواہ کیا ہے؟ جو ہے زینت ہے اورنگ جلالت وہ حسین، جس کا آئین ہے آئین شرافت وہ حسین، جس کا دستور ہے دستور محبت وہ حسین، جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت وہ حسین۔ غم سے آزاد کیا، داد محبت دے دی، ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی۔ جو ہے زینت ہے اورنگ جلالت وہ حسین، جس کا آئین ہے آئین شرافت وہ حسین، جس کا دستور ہے دستور محبت وہ حسین، جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت وہ حسین۔ غم سے آزاد کیا، داد محبت دے دی، ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی۔ آنکھ کھلتے ہی دو عالم کی امامت پائی، پاؤں پھیلانے کو آغوش موادت پائی۔ آنکھ کھلتے ہی آنکھ کھلتے ہی دو عالم کی امامت پائی، پاؤں پھیلانے کو آغوش رسالت پائی۔ ماں ملی فاطمہ زہرا سی وہ قسمت پائی، دونوں ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت پائی۔ شان خلق حسن سب خبا ساتھ رہی، تیغ عباس کی زینب کی دعا ساتھ رہی۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ حسین کا قبضہ وقت پر ہے، حسین کا قبضہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ میں کوئی غلو نہیں کر رہا، میں کوئی غلو نہیں کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑی آہستہ روی کے ساتھ آج مجلس کے آخری حصے تک پہنچوں، اور میرا جی بھی چاہتا ہے کہ آج بجائے مسائل بیان کرنے کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں، تاکہ پرسے تک آپ کے ساتھ پہنچ سکوں میں، تاکہ وہاں تک پہنچ سکوں۔ حسین کا اختیار کائنات کے ایک ایک ذرے پہ ہے، ایک ایک۔ صاحب امر خدا حق کا ولی آگے ہے، وقت پیچھے ہے، حسین ابن علی آگے۔ کربلا کا اثر ہر شعور نے قبول کیا۔ کل کی میری تقریر روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی آپ کی نگاہ میں ہے۔ ہر وجود نے کربلا کے اثر کو قبول کیا۔ مجھے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتھر کو ہٹایا عاشور کی شام تو نیچے سے خون برآمد ہوا۔ آپ کو یاد ہے رسول روتے ہوئے آئے گھر میں، شہزادی ام سلمہ نے پوچھا حضور گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں میرا بچہ قتل ہو جائے گا حسین، میں کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کب کا وہ دن آنے والا ہے؟ کہا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد ہاتھ بڑھایا، مٹی لے کے شہزادی ام سلمہ کو دی کہ شیشے کو خاک میں رکھ لو، اس خاک کو شیشے میں رکھ لو، جس دن حسین شہید ہو جائے گا یہ خاک خون میں بدل جائے گی۔ عاشور کے دن شہزادی کو ذرا سا آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا رسول اکرم خواب میں آئے ہیں، سر پہ مٹی پڑی ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت؟ کہا ہاں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بچہ حسین خاک و خون میں گلتا ہے۔ اب جو آنکھ کھول کے شیشے کو دیکھا، شیشے میں خون ابل رہا ہے۔ یہ ہے جماعت پر اثر کربلا کا۔
حیوان چھوڑیے، انسان کے شعور پر کربلا کا جو اثر ہے، تو انسان نے اپنے شعور کی جڑوں کو لے جا کر، اپنے احساس کی جڑوں کو فرات کے ساحل پر پیوست تو کیا، لیکن اس پر سے پانی کو نہیں سینچا، پیاس کو سینچتا رہا۔ ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک جملہ ہے۔ شعر کہنا اتنا آسان کام نہیں ہے، شاعر کو بڑے شعور کی ضرورت ہے شعر کہنے کے لیے۔ جب اس کا شعور بالیدہ ہوتا ہے تو اس وقت تک بالیدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے شعور کی جڑیں کربلا میں جا کے پیوست نہ ہو جائیں۔ میں ابھی مرثیے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیگر اصناف سخن کی باتیں کر رہا ہوں۔ غزل، اردو غزل، کافر ادا، صنم آشنا غزل۔ آپ دیکھیں، اگر غزل سے کربلا کو ہٹا دیا جائے تو غزل میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ میر تقی میر کہا، دیر شمشیر ستم میر، تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یہ ہے اردو غزل۔ اور شیخ کھڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ اس سے دیکھ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ یہ ہے میر۔ اور سیما مشہور غزل کہ یہ کتنے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے ذوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ اس میں شعر کہ خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی۔ شاعر کا شعور فرات سے پانی نہیں سینچتا، پیاس سینچتا ہے۔ اہمیت پیاس کی ہے، پانی کی نہیں ہے۔ اہمیت پیاس کی ہے، پیاس زندہ ہے، پانی مر گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ پیاس زندہ رہ گئی، پانی مر گیا۔ جی عجیب شعر، آپ ہی کے شہر کے شاعر تصور زیدی عجیب شان سے شعر کہا کہ یہاں سے اپنا یہ دریا اٹھا کے لے جاؤ، یہاں سے اپنا یہ دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی۔ یہاں سے اپنا یہ دریا اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید چکی۔ اور پھر پلٹ کے کہا، میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو، میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں دریا کو، کہ میری پیاس کا آخر کوئی گواہ تو ہو۔ پھر کہا کہ لاؤ اسے محراب عطشی میں سجا دے۔ لاؤ، غزل کے شعر سنا رہا ہوں آپ کو تصور زیدی کے، لاؤ اسے محراب عطشی میں سجا دیں، تصویر سمندر کی جو بیکار پڑی ہے۔ پھر شعر کہا، تشنا لبی کو دفن ذرا نم جگہ کرو۔ وہ شہزادی سکینہ کی قبر سے گزرتے ہوئے شہزادی زینب کا کہنا کہ اہل شام، اللہ نے تم کو بھی بچے دیے ہیں، یہاں میری ایک بچی رہ گئی ہے، شام کو کبھی بچی کی قبر پہ آنا تو تھوڑا سا پانی میری بچی کی قبر پر ڈالتے جانا۔ میری بچی بہت پیاسی ہے، میری بچی بہت پیاسی ہے۔ کہا تصور زیدی نے کہ تشنا لبی کو دفن ذرا نم جگہ کرو، یہ آگ جلتی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ عجیب شعر۔ اور یہ آخری شعر کہا کہ گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ۔ جب بھی یہ شعر یاد آئے آپ بہت روئیں گے۔ کہا گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا۔ ہائے وہ حسین کا پیاسا گلا، وہ شمر کا خنجر، کہاں کہاں پہنچ کے کس کس شاعر نے سلام کیا ہے۔ اور پھر سرکار انیس
سرکار مرزا دبیر ان مرثیوں کا تو کہنا کیا ہے. 2 جملے میں عرض کر کے مصائب میں ایک ایک 2 بند پڑھ کے آخری حصے پہ آؤں. آج مجلس کے بعد علم بھی اٹھے گا. عباس کا علم ہے نا، اس کا علم ہے نا جس کے شانے نہیں تھے. آج ساتھ میں ذوالجناح بھی ہوگا. ذوالجناح خالی لوٹا تھا نا. پیچھے پیچھے تابوت بھی ہوگا، اس غریب کا تابوت جس کا لاشا نہیں اٹھا. میں آہستہ آہستہ چاہتا ہوں کہ وہاں تک پہنچ جاؤں. انیسو دبیرو مونسو انسو تعشقو پیارے صاحب رشید نے جو مرثیے کہے ہیں، اپنی شرافت نفسی کے کمال پر جا کر انہوں نے کربلا کو سلام کیا ہے. کربلا کو سلام کیا ہے، اور کچھ اس انداز سے کہ 1300 برس کا فاصلہ درمیان میں تھا، لیکن جب کربلا کو دیکھا تو یوں دیکھا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو. اور نا محمد کا مرثیہ دوزخ سے جب آزاد کیا، حور کو خدا نے کھلوا دیا فردوس کے در عقدہ کشا نے. زانو پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا. حوران جنا گر تھی اور بیچ میں حور تھا. اسی مرثیے میں ایک مرتبہ لکھا کہ منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری. آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری. تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی کہ میں باعث ہے یہ بیداری شب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو. آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے. یہاں یہ کہا، اور پھر ادھر مرزا سلامت علی دبیر. بس یہ آخری بند پڑھوں اور اس کے بعد 2-4 جملے مصائب کے عرض کروں. مرثیہ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رنگ میں، اور اس مرثیے کے آخری حصے میں شہزادی کا نوحہ لکھا ہے مرزا سلامت علی دبیر نے. ناگہاں آئی یہ آواز کہ اماں صدقے میرے ماں باپ فدا، میں تیرے خرما صدقے. آج تک تجھ پہ ہوا کون میری جان صدقے. شیر کتنے ہوئے خرما صدقے. قتل گاہ سے ابھی جنت کو جو میں آتی تھی، قتل گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی. قافلہ لٹ گیا اماں، میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا. اب خبر آپ نے لیا ان کے جب گھر نہ رہا. ایک میں ہوں تو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے. اور ایک مرتبہ شمر نے آستین چڑھائی. شمر نے پوچھا کوئی عذر تمہیں کچھ اب تو نہیں؟ بولے شہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں. وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب، چیختی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب. گر ذرا چون سے نکل آئے گی باہر زینب، روک سکتے کہ نہیں پر میرا خنجر زینب. حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹ. آئی زہرا کی صدا، شبر ذوالعابینہ ہے، در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے. ارے بدبخت خطا میرے پسر کی کیا ہے، آتی الٹی ہے کیوں، دیکھ کو کیوں کھینچا ہے. کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیم. ہو چکی مجلس ہو چکی. عزیزان گرامی، آپ کے اس گریے کے لیے، آپ کے اس غم و علم کے لیے میں کیا دعا کر سکتا ہوں؟ بس اتنی دعا کروں
کہ 40 کا موقع ہو، آپ کے یہ آنسو ذریعہ حسین پر بہنے کا اہتمام ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ کو کچھ اندازہ ہے اختیار حسین کا؟ یہ آخری جملے میرے، یہ آخری جملے۔ آپ ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں 40 کے لیے، کچھ ہی دن، 16-17 دن باقی ہیں۔ آپ کو یہ قبریں مل جائیں گی۔ ممکن ہے خدا کرے آپ میں سے بہت سے وہاں ہوں اور یہ منظر دیکھیں، یہ منظر دیکھیں۔ 3 کروڑ زائر حسین کے کربلا میں ہیں۔ 3 کروڑ گزشتہ سال کے میں اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں، ہفنگٹن پوسٹ نے یہ اسٹیٹسٹکس دیے ہیں۔ 25 لاکھ حاجی مکے میں ہوتے ہیں حج کے لیے، اور سال بھر حکومت انتظامات میں مصروف رہتی ہے، پھر پابندیاں لگاتی ہے، اس سے زیادہ ویزا اس ملک کو نہیں، اس سے زیادہ ویزا اس ملک کو نہیں، اس سے زیادہ ویزا اس ملک کو نہیں۔ یہاں کوئی شرط نہیں ہے، حسین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آواز آ رہی ہے، حل من ناظر ینظرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور پکارتے ہوئے جا رہے زائر، لبیک یا حسین۔ زائر آواز دیتا ہوا جا رہا ہے، مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہفنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ 3 کروڑ زائر، کوئی انتظام نہیں، حکومتوں کی طرف سے کوئی انتظام نہیں۔ اس نے لکھا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں، عورتوں کی گودیوں میں بچے تھے، لیکن جب پوچھا گیا ان سے کہ تم کہاں رہے تو کہا ہم حسین کے مہمان رہے۔ کہا بھوکے تو نہیں رہے؟ کہا کوئی بھوکا نہیں رہا۔ پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ حرم تنگ ہے۔ کہا حسین بچے دیتے ہیں، بچے لیتے نہیں ہیں، وہ 1-6 مہینے کا بچہ ہے۔ صاحبان اولاد کون کرتا ہے یہ انتظام؟ حسین ابن علی نے جب کربلا کی زمین خرید لی تو بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلا کے کہا یہ زمین میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں، مگر سن ہم مر جائیں گے، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد تساہل کریں تو ان کو غیرت دلانا۔ میں جب کبھی مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ حسین نے بچوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ بچوں کو بلا کے کہا کھیلتے کھیلتے کبھی ادھر آنا تو ہم غریبوں کے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی مٹھی ڈالتے جانا۔ اور اس کے بعد پھر بلایا سردار کو، پھر بلایا اور کہا سن کبھی میرے زائر آئیں گے، اگر میرے زائر آئیں تو ان کی ضیافت کرنا، ان کو بھوکا مت رکھنا، ان کی تواضع کرنا، اور کبھی تجھے ضرورت پڑ جائے تو گھبرانا مت، سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ دن گزرتے چلے، برس گزرتے چلے، ایک وقت آیا کہ زائرین کا ہجوم 40 میں آیا۔ بنی اسد کے قبیلے کے سردار گھبرایا کہ اللہ اتنا ہجوم ہے، نوجوان علی اکبر کا ماتم کرتے جاتے ہیں، اپنے سینوں کو دیکھتے جاتے ہیں، ماتمدار عباس کا ماتم کرتے جاتے ہیں، اپنے بازوؤں کو دیکھ کے روتے جاتے ہیں، ماں کی گودیوں میں بچے ہیں، میرے پاس سامان ضیافت نہیں ہے۔ گھبرایا، مگر یاد آیا حسین نے کہا تھا گھبرانا نہیں، میرے پاس آ جانا۔ جا کے قبر کے پاس بیٹھ گیا اور کہا فاطمہ کے جانی تمہارے زائر آئے ہیں، نوجوان علی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں، سبزہ آغاز قاسم کا ماتم کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود میں ہیں، میرے پاس سامان ضیافت نہیں ہے۔ روتا ہوا بیٹھا تھا کہ ایک سوار آ کے قریب کھڑا رہا، اس سے پوچھا یہاں کیسے بیٹھا ہے؟ کہا مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، حسین نے کہا تھا میرے پاس آ جانا، میں حسین کے پاس آیا ہوں۔ سوار نے کہا بتلا تو صحیح آخر کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا، حسین نے کہا تھا میرے پاس آنا۔ ایک مرتبہ سوار نے کہا مجھے بھی تو بتلا دے، میں بھی حسین ہی کا غلام ہوں۔
یہ سننا تھا کہ کہا اچھا اگر یہ نسبت دے رہے ہو تو سنو، زائرین کے قافلے آئے ہیں، میرے پاس سامان رسد نہیں ہے۔ سوار نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آ۔ ایک مقام پر لے گئے، دیکھا خاصا سامان خوردنوش موجود ہے، کہا تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو اٹھا لے، مگر دیکھ کوئی زائر بھوکا نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد کہا میری ایک بات سن لے، پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا دینا، مجھے چھوٹے بچوں کی پیاس بہت تڑپاتی ہے، پہلے پانی پلا دینا۔ سردار نے سامان جمع کرنا شروع کیا۔ صاحبان احساس ایک جملہ ہے، ایک جملہ جب سامان جمع کر چکا، باندھ چکا، چاہا کہ اٹھائے، وزن بڑھ چکا تھا، اٹھایا نہ گیا، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حسین کی بے کس ماں تم کو اس کا اجر دے، جہاں اتنا احسان کیا ہے ایک احسان اور کر دو، یہ سامان میری پیٹھ پہ اٹھا دو۔ سوار نے کہا ذرا ٹھہر جا، میں اپنے بھتیجوں کو بلا لوں۔ علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، کہا میرے ہاتھ نہیں۔ اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حسین غریب کا ماتم ہے، حسین غریب کا ماتم ہے۔ عزیزان گرامی، حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فخر بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین سوار ہوئے، گئے، جنگ کی، کیسے نہ لڑتا، فاتح خیبر کا بیٹا تھا، مگر زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، سر زخمی، پہلو زخمی، سینہ زخمی، پشت زخمی، کلیجہ زخمی، گھوڑے پہ جھومنے لگے۔ ایک مرتبہ آواز دی اماں، اب آ جاؤ اماں۔ زینب کی آواز آئی میرے لال تیری ماں آ گئی۔ زینب نے دیکھا کہ بھائی کا گلا کٹا، نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوا، نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوا۔ اور اس کے بعد شام آئی، زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ عجیب شام ہے، اب نہ سر پہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ حسین سر پر ہے، ایک شہزادی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے خیموں کے اطلاف پھر رہی ہے۔ ایسے میں شہزادی زینب نے دیکھا بچی نہیں ہے، بچی نہیں ہے، میں کہوں سکینہ بی بی، غربت کی شام آ گئی، یتیمی کی شام آ گئی، تماچے کھانے کی شام آ گئی۔ سکینہ بی بی، زینب نے دیکھا بچی نظر نہیں آتی، جلدی جلدی گودال قتل گاہ میں پہنچی، دیکھا سکینہ باپ کے سینے پہ ہے۔ آواز آئی زینب ذرا آہستہ بولو، ابھی میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو جگایا، آواز دے کے کہا بیٹے کوئی گھر چھوڑ کے جنگل میں نہیں سوتا بی بی۔ تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو اکیلے